جی مرزئی عبدل وہاب صاحب کیا حال ہے؟ مفتی صاحب آپ مفتی ہیں؟ نہیں ہماری تو دادا مجاہد بن ڈن ہو گئی ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اچھا یار وہ کچھ بھی نہیں ہے؟ پہلے وہ پلید مرزئی آیا تھا، اس سے بھی نماز کا طریقہ پوچھ رہا تھا، تو چل آپ سے پوچھتے ہیں آپ میری نماز کا بات سنیں طریقہ نا۔ سمجھائیں ذرا۔ کیا اکیڈمی کے اندر تم لوگوں کو مرزا جونیئر جیل میں تمہارا بابا کون سی نماز سکھاتا ہے؟ چل شروع ہو جا۔ نماز آپ نے ریکارڈنگ کر رہے ہوں گے، کر رہے ریکارڈنگ ہیں تو میں نا؟ کرتا ہوں، وہ میری عادت ہے۔ اچھا چل یار نماز میں نے آج نا مرزائیوں سے پوچھنی ہے، نماز کیا طریقہ کیا ہے، نماز اچھا سکھاؤ۔ 5 ٹائم اللہ نے فرض کی ہوئی ہے، پتہ نہیں تم لوگوں کے لیے کوئی کم نہ ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ویسے تم لوگوں کی کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ ہیلو ہیلو، مفتی صاحب ہماری نماز کا طریقہ وہی ہے پہلے تو جو یہ بتا دینا تم لوگوں صحابہ کی کرام نمازیں کا ہے کتنی ہیں؟ 5 نمازیں۔ اچھا 5 نمازیں ہیں، کیا نام ہے؟ جی، فجر، ہم، ظہر، ہم، عصر، مغرب، عشاء۔ اچھا ٹھیک۔ اچھا نماز کا طریقہ، 2 اگر فرض پڑھنے ہیں میں نے فجر کے تو کیسے پڑھوں گا؟ جی جی، سب سے پہلے وضو کریں گے، اس کے بعد نیت۔ وضو کریں گے؟ اچھا وضو کیسے جی، کرتے ہیں؟ وضو کے فرائض ہیں، ٹھیک ہے۔ وضو کرتے کیسے ہیں کولی یار، تو کرنا، فرائض کی طرف آ کولی گئے۔ کرنا۔ کیا کرنا؟ وضو وضو کے کیسے کرتے فرائض ہیں آپ؟ کون سے ہیں؟ کولی کرنا، کلی کونے کرنا تک فرض ہے؟ ہاتھ دھونا، کلی کرنا فرض ہے؟ کون کون کونے تک ہاتھ دھونا اچھا فرض ہے۔ مفتی ٹھیک صاحب ہے فرضوں میں ہے۔ ٹھیک ہے، فرض اس کے بعد منہ دھونا اچھا منہ دھونا، اور ٹھیک۔ مسح کرنا۔ اچھا کونیوں پر ہاتھ دھونے سے بعد جو ہے نا وہ منہ دھونا ہے، ایسا ہی ہے؟ ہیلو، کونیوں تک مفتی صاحب آپ کی ہاتھ آواز دھونے کے کٹ بعد رہی ہے۔ منہ دھونا ہے؟ نہیں مفتی صاحب، سب جی سے جی، پہلے ہاتھ، پہلے اس کے بعد کولی، ہاتھ دھونے ہیں، پھر کلی کرنی ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالیں۔ اچھا یہ ساری چیزیں فرض ہیں نا؟ نہیں یہ فرض نہیں ہے، فرائض میں نے آپ کو پہلے بتا اچھا دی یہ کیا ہے؟ ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، صحابہ کرام نہیں نے مطلب یہ فرض حدیث میں۔ نہیں ہے تو پھر کیا جی ہے جی، یہ؟ تو یہ سنت طریقہ ہے نا۔ اچھا یہ سنت طریقہ، تو فرض طریقہ کون سے؟ فرض طریقہ کیا مطلب؟ بھائی وضو کا فرض ہم طریقہ رسول اللہ کون صلی سا اللہ علیہ وسلم یار؟ کے بتائے ہم رسول اللہ یار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ وضو کرتے ہیں بالکل نا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ یہ سنت طریقہ جی، ہوا، فرض طریقہ تو نہیں نہ ہوا۔ میں بتا رہا ہوں جو فرائض میں نے بتایا نا، اگر وہ بھی ادا کر لیے جائیں تو ان کے فرائض ساتھ وضو اچھا ہو چلے جاتا ایسا ہے، کر ٹھیک لیتے ہے۔ ہیں، فرض الگ کر لیں، جی سنتیں الگ کر لیں، تو وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ مفتی صاحب آواز کٹ رہی ہے، ذرا دوبارہ ہاں سوال جی بولیے آواز گا۔ کٹے گی، ابھی کٹے نہیں ہے، ابھی اور کٹنی ہے جی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وضو کے فرائض الگ کر دیں، سنتے الگ کر دیں، ہوں، جی کتنے؟ سب سے پہلے کولی کریں۔ او بھائی پہلے تعداد تو بتا دیں، فرائض کتنے ہیں؟ فرائض کس چیز کے؟ وضو کے پوچھ رہے ہیں وضو آپ؟ کے، جی جی۔ وضو کے 4 فرائض ہیں میرے خیال کون سے۔ کون سے؟ کولی کرنا، کونیوں تک ہاتھ دھونا، کلی کرنا، کونیوں اور تک ہاتھ دھونا، 2 ہو گئے۔ چہرے کو دھونا، چہرے کو دھونا، 3 ہو گئے۔ اور مسح کرنا مسح پاؤں کا۔ کرنا 4 ہو گئے۔ جی، ٹھیک ہے، اچھا جی چلیں یہ 4 چیزیں فرض ہیں، تو اچھا اب سنتے کون کون سی ہیں؟ سنت طریقہ ہے سنت طریقے، کہ طریقہ مطلب ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے نا ہمیں، ترتیب، جو جس ترتیب سے وہ کرتے ہیں اس ترتیب سے ہمیں کرنا چاہیے، ہاں وہ سنت طریقہ ہے۔ اچھا جی، وہ کون سا طریقہ ہے سنت؟
ابھی میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں، اچھا اس کے بعد کولی کریں، بس یہاں اس تک کے بعد ناک میں دو ہی پانی لوگ، ڈالیں. ایک منٹ رک جائیں. نبی جی جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت وضو کا طریقہ آپ نے بتایا کہ پہلے ہاتھ دھونے ہیں، اس کے بعد کلی کرنی ہے، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی جی. یہ کون سی حدیث میں ہے؟ میں آپ کو پھر حدیث ڈھونڈ دیتا ہوں، کیونکہ ہمیں تو یہی طریقہ پتہ چل رہا ہے ہمارے بڑوں سے. بڑوں سے پتا یعنی بابوں سے؟ بابوں سے نہیں، استادوں سے. وہ استاد بابا ایک ہی چیز ہوئی نا یار. بابا کیا بابا کس مطلب؟ کو کہتے ہیں؟ بابا استاد کو کہتے ہیں، استاد کو بابا کہتے ہیں. نہیں نہیں، ہاں، بابے بابا بزرگ بابا کا ابا. مطلب ہے کہ یار زندوں اور مردوں کی بات الگ الگ ہے. اور نہیں، زندہ مردہ کی بات نہیں میں کر رہا. بات سنیں، ادھر دیکھیں. ہو سکتا ہے آپ نے جس سے یہ طریقہ جی جی. سیکھا ہو بھائی فوت ہو گئے ہوں، ضروری تو نہیں کہ وہ زندہ ہی ہوں. نہیں نہیں، کیا میں مطلب وہ نے جو فوت پہلے، ہو گئے ہیں وہ آپ میں کے میری بات استاد میں وہ نہیں رہے، وہ بریلوی، آپ کے بابا جی نہیں رہے؟ وہ میرے یہ تو استاد تھے جی. یہ کوئی طریقہ تو نہیں، یا آپ پتہ نہیں کون سی کہانیاں مجھے سنا رہے ہیں. میں آپ بات کو یہ کوئی ہے کہ کہانی نہیں سنا رہا، میں بات وہی سنیں بات کر رہا ہوں جو آپ پوچھ رہے ہیں. بھائی، بات تو سنیں جی نا جی یار، بات تو سنیں نا. جی جی. دیکھیں، ضروری تو نہیں کہ بھائی استاد زندہ ہو تو اس وقت تک استاد ہے، بابا ہے، لیکن جب فوت ہو جائے تو پھر جی وہ جی. بابا نہیں رہتا، استاد نہیں رہتا. یہ تو کوئی قاعدہ کیا کلیہ پتا، تو نہیں ہے. میری بات سنیں نا، کیا پتا اس نے جو مجھے بتایا ہو وہ غلط ہو، میں اور 10 لوگوں سے پوچھوں، کیا پتا وہ انہوں نے مجھے کوئی ایک بندے نے غلط بات بتائی ہو، اچھا باقیوں سے پوچھوں انہوں نے اچھا، ان کی بات کوئی اور ہو. تو آپ نے یہ جی. طریقہ کس سے سنا تھا؟ وہ سپارہ پڑھانے والی آنٹی تھی. جی اچھا اچھا، آنٹی سے سنا تھا. جی ٹھیک ہے جی. ٹھیک. تو وہ کون سے اور وہ بریلوی مکتبہ فکر سے ہی تھی. اچھا، بریلوی مکتبہ فکر، جی یعنی جن کا وہ دا جی. ڈیمیج ہیز بین ڈن کر دیا تھا مرزا صاحب نے. وہ مرزا صاحب کو تو سنے ہمیں بھی بڑی دیر ہو گئی ہے. نہیں مطلب ان کا تو وہ جی جی. میڈم کا تو دا ڈیمیج ہیز بین ڈن ہو گیا نا. وہی ہم مطلب ابھی دیکھتے ہیں کہ حدیثوں میں کیا لکھا ہو، اسی کے مطابق میری عمل جان کرتے ہیں. سنے تو صحیح نا یار. عبد جی جی. الوہاب ایک بات کوئی اور میں کرتا ہوں، تم لے جاتے ہو کسی اور. دیکھو اس کا دا ڈیمیج ہیز بین ڈن ہوا کہ نہیں اس خاتون کا؟ نہیں، ان کی کئی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، جیسے جو قرآن و نہیں سنت ویسے کے مرزا مطابق تھی. جونیئر جیل میں تمہارے بابا جی تو کہتے ہیں نہیں میں نے ڈیمیج ہیز بین ڈن کر دیا ہوا ہے. ڈیمیج ہیز بین ڈن کا کیا مطلب؟ مجھے کیا پتا، اب یہ تم لوگوں نے کوئی یہ چیز بنائی ہے، مجھے تو نہیں پتا اس کے بارے میں. آپ بھی مجھے بتا رہے ہیں، مجھے تو آپ سے پتا چل دا رہا ہے کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن دا جہاں ڈیمیج تک ہیز. میں سمجھاؤں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے ان کو ختم کر دیا، یہ ختم ہو گئی. نہیں، ختم تو اب بھی ہوں گے جب آپ کی کال مجھے انگلش آتی ہے آپ کو؟ نہ مجھے آئی تو نہیں ہوتی تو آتی. آپ ختم تھے. مجھے تو نہیں جی آتی. جی آپ کو آتی ہے، انگلش آتی ہے؟ آتی ہے جی. کیا مطلب ہوتا ہے دا ڈیمیج ہیز بین ڈن؟ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب کوئی ہے؟ یار نہیں نہ پتا یار. یار چنگے تسی ہو یار. میں کہنا میں مجھے نہیں پتا. انگلش میری کمزور ہے بھائی. کمال ہو گئی ہے. تم کہہ رہے ہو نہیں تمہیں کہ پتا ہے، مطلب میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا. یار کہہ رہا نہیں تمہیں پتا میں آپ کو پورا ہے. مفہوم، ٹھیک ہے میں آپ کو پورا مفہوم بتا دیتا ہوں دا ڈیمیج ہیز بین ڈن کا کہ ویسے یہ انگلش کا ہے کہ نہیں؟ پہلے تو یہ بتاؤ نا. بالکل اس انگلش کا کا ہے. ترجمہ کیا ہے؟ مجھے صرف ترجمہ بتا دو، مفہوم چھوڑ دو. مفہوم میں خود ہی سمجھ نہیں جاؤں میں گا. آپ کو مفہوم. تو یار مفہوم نہیں چاہیے، مجھے صرف ترجمہ بتا دو ابھی. مفہوم بعد میں ہے نا، وقت ہوا تو میں آپ سے پوچھ لوں گا مفہوم کے. ترجمہ کیا اچھا آپ کی تعلیم کتنی ہے اسکول کی؟ جی، میں نے کمپیوٹر سائنس کا ڈپلوما کیا ابھی. بس آپ تو پکے پھر مسلم علمی کتابی ہیں. آپ کو تو انگلش تک کا نہیں ترجمہ آتا، تو عربی میرا پتر ہے وہ تو بڑی دور کی بات ہے. انگلش جو الحمدللہ آپ نے ہم ڈپلوما کی ہے وہ تک نہیں آتا، تو آپ مطلب عربی تو آپ بڑی نے دور بات کی پکڑ لی تھی بات نا، ہے. دا پکڑ لی ڈیمیج بات. ہیز بین ڈن کا ترجمہ تک آپ کو نہیں پتا، جو آپ کے بابے نے آپ کو نعرہ دی ہے اس کا ترجمہ تک آپ نے نہیں آپ بات کو پکڑ آتا. لی ہے نا، پکڑ لی بات. او بھائی دیکھیں میں پکڑ کی لی ہے. کوئی بات ہی یہ پکڑنی وہ ہوتی ہے نا، یہ میدان میں آپ نے نے بات دیکھے. پکڑ لی. میں ثبوت سے مفتی بات صاحب کر رہا میں ہوں. آپ سے پوچھ لیتا ہوں. نہیں دیکھیں ایک نہیں. منٹ بات تو سنیں نا، پکڑ کیا لی جی جی ہے جی. مطلب بھائی. آپ نے ایک بات پکڑ لی، بعد میں اسی بات کو لے کر اور باتیں ساتھ تو جوڑنی بھائی شروع کر دی، یہی کیا ڈیمیج ابھی ہیز آپ نے. بین ڈن کا ترجمہ تک نہیں تجھے آتا، تو بھائی میرے تم لوگوں کو نمازیں اور روزے اور
یہ دین کیا سمجھ آئے گا جو عربی کے اندر ہے؟ نہیں عربی تو تو آپ پھر 10 بڑی منٹ میرے دور سے کی جو بات ابھی ہے میرا گفتگو میرا کی ہے، پتر. آپ نے 10 منٹ میرے سے گفتگو کی ہے نا جی پہلے میرے سے آپ نے وضو کا پوچھا، پھر ابھی نماز تو سے شروع وضو کر، تو پھر وضو سے وضو کا بات پوچھا. چلتے چلتے جی کہیں جی، پہ آ گئی ہے. میں تو ابھی آپ مطلب آپ باتیں بات گھما یہ رہے ہیں آئی نا، تھی، بات ایک یہی منٹ بات ہے. ایک عبد الوہاب، ایک منٹ. بات یہاں سے جی جی چلی تھی کہ بھائی یہ وضو کا طریقہ جو تم سکھا رہے ہو مجھے، یہ 4 فرض جو آپ نے مجھے بتائے ہیں یہ کہاں سے سیکھے؟ آپ نے کہا جی ایک آنٹی تھیں بریلوی، ان سے میں نے سیکھے ہیں. آپ نے کہا، جی بالکل. آپ نے یہ کہا. میں نے آگے سے کہا کہ یہ بریلویوں کے تو دا ڈیمیج ہیز بین ڈن کر دیا تمہارے بابے نے. یہاں سے بات جی چلی جی، ہے. مطلب آپ نے بات گھمائی نا، نہیں گمائی مطلب کیا یار، میں آپ گمائی کیا؟ میں اللہ میری معاف بات کرے، سنیں نا، اللہ میری معاف بات. کرے یار. تو میں نے آپ کو کب کہا ہے کہ وہ میرا بابا ہے؟ تو بھائی میں نے کہا یا آپ نے کہا اس کو چھوڑ دے، ایک اصولی بات ہو رہی ہے. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ نہیں تمہیں تو آتا نہیں ہے. آپ یہ سلوگن مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ بھائی سلوگن نہیں میری بتا. تو او آپ سے اس یار پہ کوئی بات بات تو ہی نہیں سننا ہوئی. یار، بات تو سن. ترجمہ پوچھا ہے جی جی میں. آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں ڈپلوما کیا ہوا ہے. آپ کو مجھے جی نہیں جی آتی انگلش، میں اس کا ترجمہ پوچھ رہا ہوں. آپ کو وہ آتا ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی کھ نہیں ہے. میرا ویر، میرا پتر. ہیلو، چلو میوٹ کر دیتا جی. ہیلو بھائی جی، میوٹ کر دیتا. جی کدھر ٹر گئے؟ مفتی صاحب آپ کے ساتھ ہی کال پہ ہوں. اچھا یہ مجھے بتا دو، یہ سینٹینس جو ہے نا یہ کون سے ورب کا ہے؟ سب ہیز بین لگا ہوا ہے. یہ کون سا ورب ہے؟ ورب کیا مطلب؟ چلو یار یہ دیکھ لو یار، اللہ کی قسم ہی نہیں پتا. اچھا مجھے اللہ کی قسم انگلش نہیں آتی، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں. لیکن یہ تو ابتدائی چیزیں مجھے بھی آتی ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں. مجھ سے سوال کر لیں. ٹھیک ٹھیک، کریں مطلب سوال، آپ کو مجھ سے انگلش پوچھ لیں. آتی ہے؟ مجھ سے پوچھ لیں. نہیں نہیں، مطلب آپ کو انگلش آتی ہے؟ نہیں بھائی آتی نہیں. آپ خود اس ہی کو کہہ رہے ہیں آتی مجھے انگلش آتی ہے. تھوڑی بہت. بھائی کسی بھی چیز کے بارے میں تھوڑا بہت معلومات ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مجھے آتی ہے. بھائی ادھر اچھا، دیکھیں، مجھے ہزاروں ایسے کام ہیں جو تھوڑے بہت کرنے آتے ہیں. تو کیا میں اس کام کا ماہر ہوں؟ نہیں نہیں، بھائی ادھر آپ دیکھیں، نے میری ایک منٹ انگلش سے سنیں نا. اوے سن مجھے. یار، جی جی، سنتے بھی تو نہیں ہو تم سنائے لوگ، سنائے حد ہو گئی ہے. سنائے تھوڑی سنائے. بہت بھائی سن لیں یار، مہربانی تھوڑا سا مجھے سن لیں. تھوڑی بہت معلومات اگر کسی کو ہو تو کیا وہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس چیز کا ماہر ہے یا عالم ہے اس چیز کا؟ بھائی تھوڑا نہیں، بہت بالکل مجھے نہیں سمجھا دیکھیں، جاتا. مجھے یار بات سن تو لیں مہربانی یار، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، سن تو لیں. بیچ میں آپ جی جی میں ہاں میوٹ جی کر ہاں دوں؟ جی نہ جی کریں گے تو وہ پھر بات کا مزہ نہیں آتا. ابھی ریکارڈنگ ہو ٹھیک رہی ہے ہے جی. اور لوگوں کے سامنے جب یہ ریکارڈنگ جائے گی تو وہ بات نہ آپ کی لوگوں کو سمجھ آنی ہے نہ میری سمجھ آنی ہے. بات سن لیں ٹھیک پہلے، ہے. بعد میں کر لیجیے گا. آپ کو پورا میں ٹائم دوں گا. اچھا مجھے بھائی لکڑی کا کام تھوڑا بہت آتا ہے، میں چھوٹا موٹا کام گھر میں کرتا ہی رہتا ہوں. تو کیا میں مطلب ترخان ہو گیا ہوں؟ بھائی مجھے جوتی گانڈنے کا تھوڑا بہت طریقہ اگر آتا ہے تو کیا میں موچی ہو گیا ہوں؟ مجھے لوہا کا تھوڑا بہت کام آتا ہے تو کیا میں لوہار ہو گیا ہوں؟ مجھے بھائی انجیکشن لگانا مجھے آتا ہے. میں نے کئی دفعہ اپنے گھر میں بچوں کے خود ہی انجیکشن وغیرہ لگا لیتا ہوں. تو کیا میں ڈاکٹر بن گیا ہوں؟ او بھائی یہ چھوٹے موٹے کام اگر کسی کو کوئی کرنے آتے تو کیا وہ اس چیز کا ماہر ہو جاتا ہے؟ یہی بات انگلش کی ہے. انگلش مجھے تھوڑی بہت اگر آتی ہے تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ میں انگلش کا ماہر ہوں؟ اسی طریقے سے دین اسلام اگر تھوڑا بہت کسی کو آتا ہے، سمجھ بوجھ ہے، تو کیا وہ عالم دین بن گیا ہے؟ اور یہی بات تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میرا ویر، میرا پتر، میرا بچے. میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں مرزا جونیئر جیلمی کو اگر 2-4 چیزیں آتی ہیں تو کیا وہ اسکالر بن گیا، عالم دین بن گیا؟ اب رہی بات دا ڈیمیج ہیز بین ڈن کی، یہ پاسٹ ورب ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ جس کا مطلب ہے کہ نقصان ہو گیا ہے، نقصان مکمل ہو گیا. مفتی یعنی میں صاحب یار سنے پاسٹ بھائی، ٹینس ہے. مجھے جی جی یار سنے تو صحیح نا یار. جی جی، میں آپ نے ابھی آپ کی بتایا سننا نہیں ہے. چاہ رہا ہوں. جب میں نے آپ سے پوچھا اس نہیں ٹائم نہیں، آپ میں آپ کی بولے نہیں ہیں، تو اب وہ بیچ میں میں کہہ آپ رہا ہوں، ٹوک رہے ہیں مجھے.
اب टोक रहे हैं आप, मैं तो सुनने ही आपकी चाह ये रहा कोई हूँ। तरीका तो नहीं भाई मेरा ਵੀਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, नहीं ਇੰਜ मुफ्ती नहीं, साहब, मेरे ਇੰਜ पास नहीं तो इल्म है भाई, ही नहीं, आपके कोई पास ਇੰਜ इल्म है। नहीं, ਇੰਜ नहीं खेडीदा ਹੁੰਦਾ मेरा पुत्र, इंज नहीं खेडीदा। जब मैंने आपसे इल्म पूछा आपके तो पास उस है टाइम मुफ्ती आपको साहब। आया नहीं। आप मुझे बताइए, आप जिस उस्ताद से पढ़े हैं स्कूल कॉलेज के अंदर, तो उधर भी जी यही जी ड्रामे जी। करते रहे हैं कि जब उस्ताद समझा रहा होता था या उस्ताद क्वेश्चन करता था तो उस टाइम आप घुघू बन जाते थे, लेकिन जब उस्ताद ने समझाना शुरू कर दिया तो बीच में टोकना शुरू कर दिया, नहीं नहीं उस्ताद जी ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, यही काम करते रहे आप हैं। जब मैं मुफ्ती आपसे साहब आप पूछ मुझे रहा समझा हूँ रहे हैं ना उस बात। टाइम आपने बताया कुछ नहीं है, मुझे इंग्लिश का एक सेंटेंस है वो आपको आता मुफ्ती साहब नहीं मैंने बात है। कब करनी है? ये तो आप रिकॉर्डिंग भी भेज सकते थे मुझे, मैंने बात कब करनी है? अच्छा चले अब वापस आ जाते हैं, नमाज का नहीं वही मैं पूछ रहा हूँ, मैंने बात कब करनी नहीं है? मैं वही आपसे पूछने लगा हूं ना। तो वो जो जी जी। अभी मिर्जा जूनियर जेलमी साहब से जो आपने सीखा है ना, वो बताएं मुझे कि उन्होंने भी आपको कोई वुजू का तरीका, नमाज का तरीका बताया है कि नहीं बताया जी? क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप लोग कहते हैं हम नहीं स्टूडेंट नहीं, हैं मैं मिर्जा अपनी जूनियर बात जेलमी मैं के, हम अपनी बात फॉलोवर कब हैं करूंगा? मिर्जा जूनियर जेलमी के। तो भाई हमें कम से कम पता तो चले कि आप लोगों ने उससे सीखा क्या है जी। शुरू हो आपने जाए। इतनी लंबी तमहीद आपने इतनी लंबी तमहीद बांधी है, ठीक है, उसके बाद आप मुझे इंजीनियर का फॉलोअर कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, उसका स्टूडेंट कह रहे हैं। मैंने कब इकरार किया कि मैं उसका स्टूडेंट हूँ या फॉलोअर हूँ? बताएं। बस मैं बोल लूं, बोल लिया आपने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, अभी मैंने सवाल करने हैं, आप भाई जवाब मैं देंगे। अब चुप हो गया हूं, जब फिर मैं बोलूंगा तो फिर आप नहीं बोलेंगे। आप मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे चले रहे? आप मैं वही पूछ रहा चले हूँ। आप बोल लें, पहले मैं नोट कर रहा हूं, बाद में मैं जवाब दूंगा जी। बोल लें आप जी जितना सबसे बोल। पहले मेरा ये सवाल है कि मैंने कब कहा है कि मैं मिर्जा जेलमी का स्टूडेंट हूँ? हम्म, ठीक है, मेरे इस सवाल का जवाब दें जी। अच्छा बोल लिया जी आपने, मैं बोल लूं? जी 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 जी, इसका जवाब दें। चुप कर जाए, अब नहीं बोलेंगे आप बीच में। जब मैं आपको इजाजत दूंगा अब फिर बोलेंगे आप, ये तरीकाकार होता है ठीक हो गुफ्तगू। गया मुफ्ती साहब, अच्छा ठीक हो ये गया। देख लें मोहतरम सामीन, नाजरीन, हाजरीन, और जिनका डा डैमेज हैजबिन डन हो चुका है, और मुस्लिम इल्मी किताबी भी सारे सुन लो, नेड़े नेड़े हो जाओ। ये है इनकी करतूत मर्दइयों की, और यही करतूत कादियानियों की भी है। कादियानियों से भी जब उनसे पूछा जाए कि तुम्हारा दीन है कौन सा, मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी कौन से दीन और मजहब का प्रचारक था, किस दीन और मजहब को उसने प्रमोट किया, या उससे तुमने क्या सीखा, तो आज तक किसी कादियानी ने हमें बताया नहीं है। हजारों वीडियोस, हजारों मुकालमात हमारे यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर मौजूद है। यही करतूत इन मर्जियों की है, मिर्जा जूनियर जेलमी के फॉलोअर्स की है, कि इनसे मर जाए पूछ पूछ के कि भाई तुम लोगों ने उससे कौन सा दीन सीखा है, कोड़ी चीज सीखी है, मर जाओ मर्जियो। कहते तो तुम ये हो मेरे स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट, और मैं स्टूडेंट हूँ मिर्जा जूनियर जेलमी का, मैं फॉलोअर हूँ, मैं उसको उसको सुनता हूँ, मैं उसको मानता हूँ, और मौलवियों को मैं मानता नहीं हूँ, सुनता ही नहीं हूँ। तो बस ठीक है, नहीं अगर तुम मौलवियों को मानते, जिससे तुमने सीखा है वो क्या सीखा है हमें बता दो। और यही सवाल मैं हर मर्जई से कहता हूं कि भाई मुझे नमाज सिखा दो। नमाज कौन सी तुमने 5 टाइम अल्लाह ने फर्ज की है, वो मिर्जा जूनियर जेलमी ने अगर तुमने लोगों को नमाज सिखाई तो सिखा दो, हमें बता दो। हमारा तो डैमेज हैजबिन डन हो गया है, हमारी तो दुकानें बंद हो गई हैं ना, हमारा तो दीन मदद खत्म हो गया। तुम लोगों की अब दुकान खुल गई है तो अपनी दुकान की प्रोडक्ट के बारे में हमें भी बताओ कि क्या क्या बेच रहे हो भाई अपनी दुकान पे। अपना दीन मजहब हमें सिखाओ, नहीं सिखाते, कहानियां सुना के और बस फारग हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ये हर दुनिया का मर्दई, और ये अब्दुलवा मर्दई भी यही काम कर रहा है, ये करतूत है इन लोगों की। अब देखें दीन अरबी के अंदर है, कुरान और हदीस, अरबी तो बड़ी दूर की बात है, जो इन्होंने पढ़ी हुई है स्कूल कॉलेज, और जो नारा ये दिन रात लगाते हैं द डैमेज हैजबिन, उसका इस बंदे को पता ही कख नहीं है ये है क्या भला। ये करतूत है इन मर्दियों की, सारे दोस्त तवज्जो कर लें और देख लें। हाँ जी, अब अगली बात यह है कि नमाज, ये वुजू का ये बता रहे थे, वुजू के 4 फर्ज हैं जी।
اور کلی کرنا کیا ہے وہ فرض ہے. وہ لکھ دی لعنت و مردیت کے اوپر ہوئے. یہ ان کا نا جناب دین ایمان کو اور عقلوں کو لے ڈوبا ہے مرزا جونیئر جیل میں. اور ان بغیرتوں کو شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کسی عالم دین کی یہ سنتے نہیں ہیں. اور اپنے دل دماغ کا نام انہوں نے دین رکھ لیا ہے. جو ان کی سمجھ میں آتا ہے اس کو دین مذہب رکھ لیا ہے. اب بندہ پوچھے یہ کلی کرنا کیا فرض ہے؟ ایک بندے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اب چار فرائض اس نے کہیں سے سن لیے یا پڑھ لیے ہیں, وہ جلدی جلدی اس نے کر لیا ہوگا, تو وہ توجہ نہیں اس کی رہی کہ ہے کون سے. حالانکہ پاؤں دھونے جو تھے وہ فرض تھے, وہ بیچ میں سے کھائے پی گئے. چہرہ دھونا, دونوں بازوؤں کو دھونا کوہنیوں تک, اور سر کا مسح کرنا چوتھائی کا, اور پاؤں کا دھونا ٹخنوں تک. یہ ہیں چار فرائض. اور ان کو میں دلیل پوچھ رہا ہوں, دلیل کون سی ہے؟ دلیل کوئی بھی نہیں جی, کوئی نہیں, وہ دیکھیں گے, ہم بتائیں گے آپ کو. یہ ہے ان کا دین اور مذہب. حالانکہ اے حدیث کے اندر نہیں, یہ چار فرائض وہ قرآن پاک سے ثابت ہے, قرآن پاک کے اندر ہیں. یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. یہ والی وہ آیت ہے, یہ مکمل آیت ہے, چار فرائض کا ذکر ہے اس کے اندر. ہاں جی, امر زئی وہ میوٹ کر رہا ہے, بار بار دوڑ رہا ہے. ہیلو ہیلو مرزائی جی, میوٹ کر گیا ہے. جی مفتی صاحب, میں سن رہا ہوں آپ کی بات. تو یار عبد الوہاب, آپ نے کہا آپ نے لمبی تمہید باندھی, میں نے آپ کی سنی ہے. میں آخری بات کرنے لگا ہوں, بس پھر آپ کو بھی موقع آپ کی سنی ہے. آخری بات کرنے لگا ہوں, پھر آپ کو موقع دیتے ہیں, پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آخری بات آپ کی ہوئی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ جتنا مرضی بول لینا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ یار اللہ رسول کی بات مان لو میرا پتر. دین کا مسئلہ ہے, یہ دین کا مسئلہ ہے. یہ بابے بزرگوں کی توہین چھوڑ دو, علماء اکرام کی توہین چھوڑ دو. یہ دین تم لوگوں تک علماء اکرام نے پہنچایا میرا پتر, کسی یہ پلمبر شلمبر نے تو نہیں پہنچایا. جس طریقے کا ڈپلوما تم نے کیا ہے, اس طریقے کا تمہارے بابے مرزا جونیئر جیلمی نے ڈپلوما کیا ہے. تو تم یار وہ مقولہ پڑھا ہوگا تم نے کہیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے. تو بھائی وہ بیچارہ پوری زندگی وہ ٹوٹیاں کسنے کا وہ علم حاصل کرتا رہا, اس کو دین مذہب کا کیا پتہ ہے میرا ویر, بتائے نا یار. وہ علماء کرام جنہوں نے 8-8 10-10 سال مدرسوں کے اندر لگا کے پڑھا دن رات, وہ دین کو نہیں جانتے, اور ایک پلمبر اور پروفیسر اور ڈاکٹر اٹھ کے کہے کہ جی میں دین کو زیادہ جانتا ہوں. یہ عقلی طور پہ بات سمجھ آئے گی میرا پتر؟ بتائے نا, سمجھدار ہے آپ یار. شکل آپ کی اتنی پیاری ہے, اور عقل پتہ نہیں اللہ ہی جانے کیسی ہے. تو ایسے کام نہ کریں, ایسے کام نہ کریں. علماء کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں, علماء کرام کی بات مانی جائے گی. پلمبر, ڈاکٹر, پروفیسر, انجینئر کی باتیں مفتی صاحب کس فرقے کے عالموں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی, میں پوچھ رہا ہوں کس فرقے کے عالموں کی بات کر رہے ہیں؟ ہر فرقے کے عالم دوسرے فرقے سے الگ ہوتے ہیں, کون سا فرقہ الگ بات کرتے ہیں. وہی تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, کون سا فرقہ؟ آپ کہہ رہے ہیں نا عالموں کی بات مانی جائے, تو آپ بتا دیں کس فرقے کے عالموں کو مانوں. بھائی فرقے پتہ نہیں کون سے فرقے کی بات کر رہے ہیں. فرقے صرف اسلام جو فرقہ ہے بس اس کی بات ماننے نا آپ. نہیں, میں بتاتا ہوں نا, بریلوی, دیوبندی, آپ بتائیں جو بھی ہیں, آپ بتائیں ان میں سے کن کی بات مانی جائے, کن عالموں کی بات مانی جائے, مجھے آپ بتا دینا. میرا سوال ہے, آپ میرے سوال کا جواب دیں. بتاتا ہوں, پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ فرقے ہیں. جی اور کیا ہے, مجھے آپ بتا دیں. یہ فرقے نہیں ہے میرا پتر, یہ مکاتب فکر ہے. ٹھیک ہو گیا, آپ مجھے بتا دیں ان میں سے کن کے عالموں کی بات مانوں. کیا بتاؤں پھر اس کے اوپر میں کیا گرا کروں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کس فرقے کے عالموں کی, کس مطلب فکر کے عالم کی بات. پورا فرقہ اسلام ہے, میں بتا تو رہا ہوں. اسلام سب کی باتیں ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں. کیا سب کی باتیں؟
मतलब अहले हदीस जो है वो बाबों को नहीं तो मानते, वो फिरका तो नहीं ना। मतलब बुजुर्गों को नहीं, वो बुजुर्गों को नहीं मानते ना। तो आप वो कह ये रहे हैं अहले बुजुर्गों हदीस को क्या मानना है? चाहिए। इनको फिरका मानते आपने हैं या बता कुछ दिया और मकतबा मानते हैं? फिक्र है ना, क्या आपने है? कहा ना मकतबा फिक्र है, ओ आपने भाई कहा है ना मुझे मकतबा छोड़े, फिक्र है। मैं क्या मानता हूँ, हमारा तो द डैमेज हैज बीन डन हो गया, हमारी कहाँ माननी है आप लोगों ने? तो आप तो कह वही रहे तो हैं मैं ना कह कि रहा ये, हूँ, या किस फिरके को माना जाए। मेरा सवाल सुने नहीं आपने, बीच में टोक दिया। मैं सवाल अभी कर ही रहा जी हूँ जी, तो मैं बीच में टोक अब नहीं दिया। टोकता, अब नहीं टोकता मुफ्ती साहब, आप बोल रहे हैं। दुनिया का हर मर्दई यार, अल्लाह दी कसम में कोई एक कादियानी या मर्दई दूसरे तो अलग नहीं है। एक फितरत है तुहाडी, एक करतूत है, एक ड्रामा है तुहाडा। कदी नहीं मैं वेख्या कि हो सकता है कोई संजीदा किस्म का कोई कादियानी या मर्दई मैनू टकरे। हजार हा कादियानी ते मर्दइयां नाल मेरी गुफ्तगू हो चुकी है, अज तक कोई बंदे तो दा बच्चा सब मैनू लब्भा ही नहीं है। खुदा दी कसम है, पता नहीं केड़ा कोई सांचा फिट कराया है तुसां लोकां ने। हाँ जी, सब जो किसके ऊपर आपकी के? बात मान, अच्छा बात सुने, मैं मतलब ये कह आपका रहा था। बात करने का तरीका ही नहीं ना अच्छा है बात फिर। तो सुने ना, बात सुने। मैं ये जी कह जी रहा था, ये फिरके नहीं है मेरा पुत्र, मेरा बच्चा, ये जी, मकातबे फिक्र है, फिरके नहीं है। ठीक हो गया। क्या आप नहीं फिरके किसी फिरके में? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो नहीं हूँ, मेरे बड़े होंगे, मैं नहीं हूँ। अस्तगफुरुल्लाह तो नबी मैं करीम मुसलमान सल्लल्लाहु हूँ। अलैहि वसल्लम तो फिरके में थे। नहीं नहीं, हम भाई मुसलमान भाई हैं। हजूर की किस नहीं फिरके बात में थे माननी, मुझे बता हजूर दें। की बात नहीं हन माननी। हनफी फिरके में थे। मेरे आका हजूर की बात माननी है कि नहीं? माननी है, मेरे भी आका है। जे अगर मैं आपको दिखा दूं कि हजूर अलैहिस्सलाम का फिरका था, तो फिर उस फिरके को आप ज्वाइन कर लेंगे? कौन सा फिरका था, मुझे उसका नाम भी बता दें। जी जी जी, खोले तिरमिज़ी शरीफ, है करीब कोई ऐप वगैरह आप लोग यूज करते हैं? नहीं नहीं, आप मुझे आपकी बात पे यकीन है। खोले आप बोलिए। तिरमिज़ी, खोले तो सही ना यार, खोले। उसका ऐप नहीं है। यार पहले तो वो पता नहीं, वो जो यहूदियों ने बनाई है ऐप 360 वाली, पता नहीं, तो वो ही खोल लें। मतलब वो यहूदियों की है ना हाँ मुफ्ती जी साहब। हाँ जी, यहूदियों की बनी। ब- ठीक हो गया। आपके भी करामन कातिबिन लिख रहे हैं ना, तो मैंने कहा कि आपसे कंफर्म कर लूं। हाँ यहूदियों की है, वो कन्फर्म है, उसके ऊपर हमारी ठीक हो वीडियो गया, मौजूद है सबूत के तौर पर। ले, ठीक हो गया। हाँ वो तो यहूदियों ने बनाई है वो, उसका क्रिएटर यहूदी है। अच्छा, तिरमिज़ी शरीफ जी हदीस नंबर 3532 है, याद रहेगा? ठीक है, 3005 याद है मुझे। क्या क्या नंबर बताया मैंने? 3532। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूं, अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया तो मुझे सबसे बेहतर फिरके में पैदा किया। हजूर अच्छा, अलैहिस्सलाम इधर खुद आप फरमा फिरके रहे का हैं। मतलब, जी, इधर आप फिरके का मतलब जात तो नहीं ले रहे। चलो वो फिरका उधर हदीस है यार। अब मैं तुम असल में मजबूरी तुम लोगों की है कि तुम लोग हो मुस्लिम इल्मी किताबी। अब मुस्लिम इल्मी किताबी को जी जी, समझाना ऐसे ही है कि जैसे सुई के नाके के अंदर जनाब हाथी घुसेड़ना, हो नहीं सकता। मुफ्ती साहब मेरी मेरी बात सुने ना। इस्लाम इस्लाम की तबलीग करना हम सब पे फर्ज है। तो आप अपनी तबलीग करें, एहसन भाई अंदाज वो में करें, मैं और इस एहसन अंदाज में अंदाज, करें मैं कि केड़ा कोई, मेरे जैसे लोग, भाई मेरी भाई बात सुने सुने, तो सही ना, सुने इस तो सही, अंदाज में करें। सुने तो, मैं केड़ा कोई जी रोड़ा जी, मार छड़िया तुहाडे सिर च? एहसन अंदाज की नहीं गल है आप यार। आप यार बात सुने ना, अब मैं हदीस तुम्हें बता रहा हूँ, हजूर का फिरका बता रहा हूँ, अरबी के अल्फाज अब मैं पढ़ता हूँ, चलो तर्जमा खुद ही कर लेना, क्योंकि जी तुम जी, लोग अरबी मुस्लिम इल्मी बताएं। किताबी हो। इंग्लिश तो तुम लोगों को आती को नहीं, पता नहीं अरबी आती है कि नहीं। हजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सुनो, मन अना फकालू अंता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, काला, हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, इन्नल्लाह खलकल खल्का फजअलनी फी खैरिहिम फिरका, सुम्मा जअलहुम फिरकतैनी फजअलनी फी खैरिहिम फिरका। क्या तर्जुमा है इसका? वही जो आपने पहले बताया कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ, हम्म, और मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ।
مطلب مجھے ایگزیکٹ ترجمہ نہیں پتا، آپ کی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں. ہر جگہ مفہوم ٹھیک ہے، نام میں نے کوئی ایپ وغیرہ نہیں کھولی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے اندر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میرا ایک فرقہ، اللہ نے مجھے ایک فرقے میں بنایا، اور وہ فرقہ کون سا؟ وہ فرقہ اسلام ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام ایک فرقہ ہے اور اس فرقے کے اندر ہیں ہم. اور فرقہ اس کے اندر جو مکاتبے فکر بنے ہیں، سن بھی تو لینا یار مر جا. تو یہ جو انکار کرتے ہیں نا، آپ لوگ کہتے ہیں ہم کسی فرقے میں نہیں. ابھی جیسے میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا جی میں کسی فرقے میں نہیں. او بھائی یہ تو آپ سمجھ لیں کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، حضور کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ رسول کی مخالفت کر رہے ہیں. حضور خود میرے کہنے کا مطلب تو مکتبہ فکر تھا نا، اور آپ کہہ رہے نہیں میں کسی فرقے میں نہیں ہوں. لیکن میرے کہنے کا مطلب تو مکتبہ فکر تھا نا، جو آپ نے مجھے دوبارہ بتایا کہ مکتبہ فکر فرقہ دینا نہ بولیا کرو، اینج نہ کریا کرو. تو مطلب تو وہی تھا نا. ہاں آئندہ سے میں مکتبہ فکر کہوں گا. آئندہ سے فرقہ نہیں بولنا، کیا بولنا ہے؟ مکتبہ فکر. مکتبہ فکر، یہ زبردست، یہ اچھی بات ہے. تو جی اب بات کریں تو اب وہ پھر ہماری بات نماز سے چلی تھی، پھر نہیں کوئی موڑ کوئی نماز سکھان دا. آپ میرے سے نماز سیکھنا چاہتے ہیں؟ آج کی دیکھیں آدھے گھنٹے سے زیادہ گفتگو ہو گئی ہے، تو آج کی نشست میں پھر میں کال کروں گا آپ کو، انشاءاللہ کرتے رہیں گے ہم آپس میں. آپ مجھے دین اپنا سکھاتے رہیں گے، میں سیکھتا رہوں گا. تو آج نا تھوڑی سی مجھے نماز سکھا دیں، تھوڑی سی نماز سکھا دیں تاکہ پھر میں وہ سیکھ لوں. اور پھر میں آپ صاحب اگلی بار کال کرنے سے پہلے ذرا مجھے آپ ٹاپک بتا دیا کریں، کیونکہ مجھے کیا پتا آپ نے ٹاپک یاد کیے ہوں. نہیں ایسے نہیں ہے. میں آپ سے دین سیکھوں گا، اکیڈمی کا دین، جیلم اکیڈمی کا دین، کہ وہ کون سا دین ہے کہ جو آپ نے سیکھا ہے وہ میں نے سیکھنا ہے. اب وہ مجھے آپ بھلے جیسے مرضی سکھائیں. ہاں جی، سوال میرے ہونے ہیں، جواب آپ کے ہونے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا، آپ سوال کریں. ہاں جی. تو نماز میں نے کہا تھا کہ کون سی نماز سکھائی ہے مرزا جونیئر جیلمی صاحب نے؟ جی نماز سب سے پہلے اللہ اکبر. سب سے پہلے اللہ اکبر، مطلب نیت کے بعد. نیت کے بعد اللہ اکبر. یہ کس نے کہا ہے کہ نیت پہلے کرنی ہے بعد میں اللہ اکبر کہنا ہے؟ یہ قرآن نے کہا ہے یا حدیث؟ پڑھتے آ رہے ہیں. او یار چھوٹے سے پڑھتے آ رہے ہیں. چھوٹے سے تو آپ پتہ نہیں کیا کیا کرتے آ رہے ہیں. بات یہ ہے نہیں یہ غلط ہے، آپ غلط بات پہ ٹوکے نا، یہ غلط بات ہے. نہیں آپ نے یہ کہاں سے سنی یہ چیز؟ یہ ہمیں ہمارے قاری صاحب نے بتایا اور والدین سے بھی پتہ چلا. قاری صاحب سے سنی تھی اور والدین سے سنی تھی؟ جی ایسا ہی ہے. جی ہائے اللہ اکبر. اللہ سونیا معاف کر دے، اللہ سونیا معاف کر دے. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں تمہیں حدیث سناتا ہوں. یہ مسلم شریف کے مقدمے کے اندر بھی یہ حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پیش کر دے، عمل کر لیتا بغیر تصدیق کیے. عمل نہیں، آگے پیش کر دیتا ہے. سنی سنی بات کو آگے پیش کر بغیر تصدیق بیچ میں آ گئی نا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کون سی دلیل ہے؟ آپ کہہ رہے نہیں میں نے سنی ہوئی ہے. یار یہ دین جہلمیت ہے. مرزا جونیئر جیلمی نے میری بات سن لیں، سکھائی ہیں. میری بات سنیں. جی 20 کروڑ عوام ہے، کسی ایک کے پاس بھی 20 کروڑ عوام میں سے علماء کے علاوہ کسی کو میرا پتر علماء کا آئندہ تم نے نام لینا نہیں ہے اپنی زبان کے اوپر، کیونکہ علماء کا تو ڈیمیج ہے منڈن، ان کو تو تم لوگ کچھ سمجھتے نہیں ہو، اور بابوں کا تو خدا کوئی اور ہو گیا ہے. علماء نے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں ہے. پھر یہی ہے نا، اگر آپ لوگوں نے مجھے بتایا ہوتا تو مجھے پتہ ہی نہ ہوتا. کہ علماء کی تو بات ہی نہ کرو، علماء کی دکانیں بند کر دی نا تم لوگوں نے. مرزا جونیئر جیلمی نے اور مرزا سینگر غلام قادیانی نے مل ملا کے علماء کی تو کر دی دکانیں بند، فرقوں کی بھی دکانیں ہو گئی بند. دکانیں تو تم لوگوں کی کھلی ہیں نا. اب اپنی چورن پکی بیچو، اب ان کی باتیں کرو ہی نہیں، علماء کی باتیں نہیں کرنی. جی ٹھیک ہو گیا، ہم پہلے سیکھ لیں پھر آپ سے بات کریں گے. ابھی تک سیکھا ہی نہیں آپ نے.
نہیں تو آپ نے کچھ بتایا ہی نہیں. ابھی 20 سال ہمیں کچھ اچھا پتہ چلے نہیں چلا. ابھی چلے ایسا کر لیں دو کہ سال میں پھر میں نے میں سارا آپ دین کو سیکھ لیا. ادھر سنے تو صحیح نا، دین میں پھر آپ نبی کو کریم صلی اللہ ایک علیہ ایک وسلم سنے 23 سال میں آیا یار، ہے سنے تو اور یار، آپ میرے آج سے میرے 2 ساتھ سال ڈن کو کریں. پوچھ رہے ہیں. اب چلو آپ سنے تو صحیح، جی میرے ساتھ ڈن جی کریں. جی کب آپ نماز سیکھ کے مرزا جونیئر جیلمی سے اور آپ مجھے پھر سکھائیں گے؟ لیکن میرے جو ساتھ بھی کل کا کر بات لیں. سیکھنی ہے کل نا کا کر وہ لیں. دلیل سے سیکھنی ہے. مطلب قرآن و حدیث سے. ہاں ہاں وہی نا جی. ٹھیک ہے. کیونکہ تقلید تو آپ لوگ کرتے نہیں ہیں، نہ امام اعظم ابو حنیفہ کی، نہ امام شافعی کی، نہ امام حنبل کی، نہ امام مالک کی. مولوی کسی کو تم لوگ مانتے نہیں، بابے کسی کو تم لوگ مانتے نہیں، کتاب کسی بزرگ کی کتاب کو مانتے نہیں. دین تو تم لوگوں کا اپنا ہے. تو اب ڈائریکٹ جو ہے نا قرآن اور حدیث سے ہے، تم لوگ تو پھر نکال لو جی پھر جی. ہر چیز ڈائریکٹ قرآن. ڈائریکٹ ڈائریکٹ اسی سے. ہاں ہاں، تو وہ جو بھی بات مجھے بتائیں گے وہ قرآن اور حدیث سے بتائیں گے. تو کب پھر مجھے ٹائم ٹھیک دے ہوگا. دیں. آج کیا ڈیٹ ہے؟ مفتی صاحب کل آج 6 تاریخ ہے. آج آج 5 ہے. نہیں، 5 تاریخ ہے نا. 5 تاریخ جی ہے، چھٹا مہینہ ہے، اور رات کے پاکستان کے اندر 10:46 ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. چلے مجھے ٹائم دے دیں، کوئی تاریخ دے دیں، تو تاکہ پھر میں دوبارہ کال کروں. تو پھر میں نے نماز سیکھنی ہے آپ سے. مفتی صاحب کل 6 تاریخ چھٹا ہی مہینہ جی 2024 جی 10 بجے رات اسی ٹائم. رات 10 بجے ڈن ہو گیا جی، ڈن ہو گیا جی. اب چلو آپ خوش نماز رہو. نماز کی بات ہوگی. جی نماز کے بارے میں آپ بھی آپ خوش سے رہے. سیکھوں گا. ٹھیک ہے بالکل جناب. بالکل یار بالکل. عبد الوہاب، بہت شکریہ، آپ نے ایک تو کال اٹھائی ہے، اور چلو ہماری 36 منٹ تقریباً گفتگو ہو گئی ہے. رب رکھا، کل ملتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اللہ حافظ.